کچھ بات چیت کی جائے۔ جی میں اب اپنے آفیشیل پیج پر بھی لائیو ہو چکا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عبدالحبیب اتاری کے پیج پر ہیں ان سے بھی، اور دعوت اسلامی UK کے پیج دونوں اوپن ہیں اور دونوں پر میں لائیو ہوں مدینہ منورہ سے۔ آج 29ویں شب ہے، طاق رات ہے، مبارک رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم سے آپ سب کو رب کریم اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا طاق رات میں بڑی خوبصورت دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اس دعا کا معنی یاد ہوگا تو پڑھنے کا لطف اور دوبالا ہو جائے گا۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ دعا، جو بھی عربی دعا کریں، دعا عربی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، لیکن اس کے اگر معنی پتہ ہوں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی فیلنگز آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر اس طرح یہ دعا مانگیں گے تو بہت لطف آئے گا، آپ کی رکت بھی بندھے گی۔ فارس احمد بھائی وعلیکم السلام، انصر شاذلی بھائی بہت شکریہ آپ نے میسج کیا، رضا احمد بھائی، اور اسی طرح میں دعوت اسلامی UK کے بیچز سے بھی کچھ میسیجز پڑھ لیتا ہوں۔ طالب بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے ابو جان پر بہت قرض ہے، دعا فرما دیں کہ بہت حالت ناساز ہے، اللہ قرض کی اس بار سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ عادل خان جزاک اللہ فار یور اپریسیشن، اور میرے پیارے میٹھے میٹھے اچھا خان امین بھائی جزاک اللہ فار یور گڈ وشز۔ اختر علی اتاری اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ابو باسد بھائی وعلیکم السلام۔ اختر علی بھائی ملاقات انشاءاللہ ضرور ہوگی مکہ مدینے میں۔ حرم میں کس ٹائم آتے ہیں؟ تو انشاءاللہ آج رات کو بھی میں مسجد نبوی شریف میں 1 بجے کے بعد ہوں گا انشاءاللہ۔ سید فواد بھائی وعلیکم السلام۔ ساجد عرب جہانگیر گجرات انڈیا سے ہیں، اچھا وعلیکم السلام۔ اچھا ان کا نمبر آپ کو چاہیے، چلیں بہت اللہ ہم نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اب بہت تیزی سے میسج آنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ اپنے پیج کے بھی میسج پڑھ لیتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، بہت سارے پہلے وعلیکم السلام۔ اور وسیم خان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عاصم خان اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ میں نے آپ کو اچھا خواب میں دیکھا تھا، چلے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی خواب میں زیارت عطا فرمائے۔ حضرت دعا کی درخواست ہے عبدالغفور بھائی، ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری اسلامی بہن نے اولاد نرینہ کے لیے اور مغفرت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ سید فواد بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعاؤں سے نوازا۔ منیر بھائی میں مدینہ منورہ میں ہوں اس وقت الحمدللہ۔ اچھا یوں نہ کریں کہ دونوں پیجز پہ ماشاءاللہ بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے، تو میں درود پاک پڑھاتا ہوں اور آپ سب درود پاک پڑھیں تو گویا ہم مدینے میں مل کر درود پاک پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ مجھے احمد رشاد بھائی کا میسج آیا، دعا فار می اینڈ ایکسیپٹنس آف اور اعتکاف ان فیضان مدینہ۔ ماشاءاللہ جی پلخوانے بہت جگہ پر دعا اعتکاف ہو رہا ہے، یقیناً پاکستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، UK میں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج 29ویں شب کو کہ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان رسول نے اعتکاف کیا ہے، میرے مولا سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو اعتکاف کی برکت عطا فرما۔ مجھے جو معتکفین سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے تو ہمیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ معتکف ویری ویری فارچونیٹ، یو نو دا میننگ آف اعتکاف۔ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے معنی ہے دھرنا دینے کے۔ آج کل سیاسی جماعتیں دھرنا دیتی ہیں، یہ مدنی دھرنا ہے۔ اور یہ دھرنا کیوں ہے پتہ ہے؟ سبحان اللہ، اس کے پیچھے کانسیپٹ کتنا خوبصورت ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا گویا اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں دھرنا دیتا ہے کہ یا اللہ اب میں مغفرت لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اب میں طاق رات کی رحمت لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جو بھی طاق رات میں شب قدر ہوگی اس کی وہ رات مسجد ہی میں گزرے گی۔ تو بہرحال جہاں بھی 29ویں شب ہے آج، وہ ضرور آج کی رات عبادت میں گزاریں، بیکاز اب ہمارے پاس یہ آخری طاق رات ہے۔ جتنا ہو سکے اس رات کو عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں، نیکیوں میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں، نوافل پڑھنے میں گزاریں، پھر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ادا کریں، ہو سکے تو رو رو کر دعا کریں۔ ویسے میں ایک اور مشورہ بھی دینا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مل کے اجتماع میں دعا کرتے ہیں، ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں، اکیلے میں ہوں اور میرا رب اور بندہ آنسو بہائے
اللہ سے باتیں کرے, اللہ کو عرض کرے, اس دعا کا لطف ہی کچھ اور ہے. یقین کریں اللہ وہ فیلنگز مجھے اور آپ کو عطا کر دے, کیونکہ مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا, ان خوش نصیبوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا, دو 7 فارچونیٹ پیپل کے نام میرے آقا نے بیان کیے, ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اللہ کرے کہ ایسا بھی وقت آئے کہ میں اکیلے میں اللہ کو یاد کروں اور میرے آنسو بہ نکلے, میں اللہ سے عرض کروں, اللہ سے اپنے دل کی باتیں کروں. مسئلہ یہی ہے ناظرین, ہم دنیا میں سب سے باتیں کرتے ہیں, اپنے رب سے بات نہیں کرتے. ہم دنیا میں سب کو بتاتے ہیں میں کتنا پریشان ہوں, اکیلے میں رب کو کیوں نہیں بتاتے؟ وہ مسبب الاسباب تو وہی ہے نا, مشکلیں حل کرنے والا تو وہی ہے نا, بیماری دور کرنے والا بھی وہی ہے, تو کیوں نہ میں اپنے رب سے عرض کروں. اور یہ دعا کا ثواب بھی ہے, اسے پسند بھی ہے. کمال دیکھیں, ویسے بڑی خوبصورت بات ہے. دنیا میں اگر کوئی کسی سے مانگے نا, وہ اچھا نہیں لگتا. جی ہاں, بار بار مانگنے والا تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا. ہم اس کا بعض اوقات فون بھی بلاک کر دیتے ہیں. ہمارا اپنا دوست ہو تو ہم کہتے ہیں یار اس کی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے, ذرا سوچئے. مگر میرا کریم وہ ہے, وہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بلکہ روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, جو زیادہ مانگتا ہے اللہ اسے زیادہ پسند کرتا ہے. ہے کوئی دنیا میں ایسا کریم؟ ہو ہی نہیں سکتا. میرے رب جیسا کون ہے؟ تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. بہت سارے میسج ہو گئے, اور چلیں کچھ میسیجز پڑھ لیتا ہوں, کچھ ہی پڑھ پاؤں گا, ناراض بھی مت ہوئیے گا. عتیق چودھری صاحب ہیں, وعلیکم السلام, آپ کہاں ہیں, آپ سے ملنا ہے. علی قریشی بھائی, میں مدینہ منورہ میں ہوں, مدینہ حاضری کی دعا کے لیے بڑے میسیجز آ رہے ہیں. اللہ آپ سب کو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. اچھا جناب محمد اویس مدنی, بہت شکریہ. یونس بن ایوب, آپ نے میرے لیے دعا کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو بھی بار بار حاضری عطا فرمائے. کئی میسیجز وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا. ضرور انشاءاللہ سلام بھی آج انشاءاللہ عرض کروں گا. حبیب بھائی سرکار کی محبت کی دعا کیجیے. واقعی یہ بہت اچھی دعا ہے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. محمد گوہر بھائی نے, یہ UK سے ہیں شاید, انہوں نے کہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سچی غلامی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہے. سچ بتاؤں, پیارے آقا سے محبت مل جائے نا. لوگ بہت سارے سوال مانگتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں, سوچتے بھی ہیں کیا مانگے کیا نہ مانگے. وہ شعر ہے نا, تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی مل جائیں, کائنات کی بخشش کروانے والے ہمارے ساتھ ہو جائیں. نبی پاک جو شافع روز محشر, اگر انہی کا ساتھ مل جائے تو پھر کچھ اور کیا چاہیے, پھر سارے کام ہو جانے ہیں. جی عارف مدنی, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے دعائیں کی. اور ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا, دعاؤں کے بارے میں بات چل رہی تھی نا, تو جتنی عربی دعائیں ہیں پڑھیے, اور میں اپنی فیلنگز بتاتا ہوں آج آپ کو کہ جو لطف, جو کیف اور جو جامعیت, جو یوں سمجھیے کہ الفاظوں کا چناؤ عربی میں ہے نا. ہم چاہیں بھی تو ایسی دعا اردو میں نہیں مانگ سکتے, لیکن عربی دعائیں سنت ہیں, قرآن کی دعائیں بھی ہیں, پیارے آقا کی احادیث سے بھی دعائیں ملتی ہیں. مگر اس کا ترجمہ یاد کر لیں, پھر آپ دیکھیں, پھر جو مانگنے کا آپ کو لطف آئے گا. مثال دیتا ہوں آپ کو, ہم روز ایک دعا مانگتے ہیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا اگر معنی بھی ساتھ ہو کہ اے اللہ مجھے دنیا بھی میری اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے, اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اب جب آپ کوئی نیکی کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, درود پڑھیں, اور اس کے بعد آپ یہ دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ یہ قبول کر لے جو میں نے کیا, تو قبول فرما, تقبل منا, اے اللہ تو سننے والا ہے, جاننے والا ہے. وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم, اے اللہ میری توبہ قبول کر, کیونکہ تو توبہ بھی قبول کرنے والا ہے. اب ان چند جملوں کے اندر کتنی خوبصورت بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی گئی. اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ اکبر, ایک ہی دعا میں کیا کیا مانگ لیا گیا. اے اللہ ہمیں, یعنی ہماری ازواج, ہمارے گھر والوں, ہمارے بچوں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما, بلکہ انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. پھر آخر میں دعا کی وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ مجھے متقیوں کا بھی امام بنا دے, نیک لوگوں کا سردار بنا دے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ میں 2-3 دعائیں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ مبارک دن ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوں گے, تو اگر عربی دعائیں مانگیں نا تو خدا را اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں,
اور پھر مانگیں. پھر آپ دیکھیں کیسے دل سے آپ کی دعا نکلتی ہے اور آپ کو انشاءاللہ آنسو بھی آنکھوں میں آئیں گے, تڑپ بھی مزید بڑھے گی. اللہ ہمیں رقت قلبی کے ساتھ صحیح معنوں میں دعا کے آداب کے ساتھ دعا مانگنا نصیب فرمائے. جناب زیب صاحب ہیں, ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کر دیں. بالکل انشاءاللہ اللہ ہم سب کی ایمان سلامت رکھے. عبد المالک بھائی ہیں, کہتے ہیں میرا سلام بھی آقا کی بارگاہ میں پیش کریں انشاءاللہ. اعجاز سید صاحب کہہ رہے ہیں میرے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت سارے وعلیکم السلام. اچھا یو کے پیج پہ پڑھ لیتے ہیں جناب. یاسر گوبل بھائی ہیں, اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. ارسلان اتاری بھائی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پیج پر. اور نعمان وزیر احمد ہیں, والدین کے دل میں ہمیشہ اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے. ہاں سبحان اللہ, یعنی کہتے ہیں اپنے والدین سے دعا کروائیں تو انشاءاللہ اور برکتیں ملے گی. بالکل جن کے والدین حیات ہیں ان کو خوب دعائیں لینی چاہیے. فیض گوری بھائی وعلیکم السلام. عدنان رضا کہتے ہیں میرے لیے دعائیں مغفرت کیجیے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. رمیز بھائی اپنے والد صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں دعا کریے, اللہ ان کے والد صاحب کو جو ہے وہ جو بھی مشائل ہیں وہ حل فرمائے. کراچی منوڑا کا بھی کبھی جدول بنائیں. حیدر علی بھائی, ہاں میں نے بالکل تھوڑے دنوں پہلے بھی سوچا تھا انشاءاللہ منوڑا اور بابا بٹ کا ایک ساتھ ہی کو جدول بناتے ہیں انشاءاللہ. شاداب رضا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہ وہ چلنے سے معذور ہے, اللہ اس بچے کو, سب دعا کریں بھائی آمین کہیں, اللہ بچے کو شفا عطا فرمائے. سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں جنید دیو والا, اللہ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. فیضان کی مغفرت کے لیے حسان رضا بھائی نے دعا کروائی, اللہ فیضان بھائی کی مغفرت فرما. اور شیخ, اب میں ذرا یو کے دعوت اسلامی کے پیج پر بھی کچھ میسج پڑھ لوں. میرے پیج پر تو بہت تیزی سے میسج آ رہے ہیں, تھوڑا آہستہ آہستہ لکھو بھائی. تو اور خاک مدینہ ہماری حاضری کے لیے دعا اور نیک اولاد کے لیے بھی دعا بھی, اللہ آپ کو بھی بار بار حاضری عطا فرمائے, نیک صالح اولاد عطا فرمائے. خان امیر اتاری آپ لکھ رہے ہیں جناب کہ مرشدی اتار کی بارگاہ میں ضرور عرض کرنا, اللہ ہمارے مرشد کو سدا سلامت رکھے, آمین یا رب العالمین. محمد کاشف اقبال, اللہ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. اور بھٹی صاحب ہیں کوئی, ہمارے روزی کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہ اللہ روزی میں برکت دے. آپ کو بامبے کب آنا ہے؟ جی رضوان صاحب, بامبے انڈیا کا ویزا دلوا دیں انشاءاللہ تو ہم جلدی آ جائیں گے انشاءاللہ. اور جناب افریقہ سے بات کر رہے ہیں دانش صاحب, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اویس احمد غوری بھائی, جی آپ کا میسج میں نے پڑھ لیا. اویس اتاری گجرات ان سے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ ذرا میں اپنے پیج کے میسج, محمد سعد بھائی اللہ آپ کے والد صاحب کو, اچھا والد صاحب کے لیے دعا کر دیں, یہ ایک بڑا ایشو ہے. چلے اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں تھوڑا سا سامنے والے کے لیے بھی مشکل پیدا نہ کریں. مجھے چونکہ ہمارا تو کام ہی ہے, یہ لوگ ہمیں ملتے ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے امی کے لیے دعا کر دیں, ابو کے لیے دعا کر دیں. اب سمجھ نہیں پڑتی امی کی مغفرت کے لیے دعا کریں یا صحت کے لیے دعا کریں. آپ بتائیں نا کہ والدہ دنیا میں نہیں ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں, یا امی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں. تو پھر نارملی میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کی والدہ کی خیر فرما دیں, ان کے والد کی خیر فرما دیں. اب کہاں ہے وہ, دنیا میں ہے تو اب کسی کا انتقال ہو گیا, اس کی صحت کے لیے دعا تو نہیں کر سکتا نا. تو تھوڑا سا یہ بھی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. عبد الغفار اتاری بکٹی, اللہ آپ کو اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. محمد اویس مدنی وعلیکم السلام. مدینہ شریف میں آپ سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ محمد فصیح بھائی, اللہ کرے گا تو ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ, حرم شریف میں ہو جائے گی. راجستھان سے مجھ گناہگار کے مدنی منورہ میں آپ بس نام ہی لیں, کیونکہ ہمیں دادا مرشد کا یہ قول سنا ہے کہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ قسمت والا ہے. بہت پیاری بات عبد الکریم ویسے آپ نے کہی ہے. واقعی یہ میں نے بھی سنا ہے, مولانا ضیاء الدین مدنی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا مدینے میں نام لے لیا جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے. اور آقا کی بارگاہ میں نام بھی لیا ہے تو حاضری ہوگی. عبد الکریم بھائی, اللہ آپ کو آقا کی بارگاہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. سگے طیبہ, جی وعلیکم السلام. واٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو گو ٹو روضہ مبارک؟ ایوری ٹائم از بیسٹ ٹائم, وہاں تو ہر وقت رحمت برس رہی ہے. کون سا لمحہ ہے جب اللہ کی رحمت وہاں نہیں برستی؟ البتہ حاضری کے لیے تھوڑا لیٹ نائٹ جائیں گے تو آج کل تو خیر جیم پیک ہے, کیونکہ اب عید قریب ہے تو پورے عرب شریف سے بھی لوگ آ گئے ہیں. تو بہرحال ہر لمحہ ہی پیارا ہے وہاں تو. پلیز دعا فار حاضری ان مائی فیملی ویزا فار ابراڈ. اچھا جناب, آپ کے اللہ مشکل آسان فرمائے. میرے لیے اولاد کے لیے دعا کر دیں. اظہر بھائی, اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. میری حاضری مدینہ کے لیے, جی اسلامی بہن نے حاضری مدینہ کے لیے کہا, اللہ ان کو بھی حاضری مدینہ عطا فرمائے. اب اتنی اسپیڈ سے میسج آ رہے ہیں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے. مجھے کہتے ہیں اسلامی بھائی کہ آپ جو ہے نا وہ کیوں لائیو نہیں آتے, میسیجز کا جواب کیوں نہیں دیتے. اب آپ خود دیکھیں کہ جس اسپیڈ سے میسج آ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ہی پڑھ سکتا ہے, میں تو نہیں پڑھ سکتا, پھر آپ رہ جاتے ہیں.
اچھا ذہنی آزمائش میں آپ آئیں گے زیارت کرنے کے لیے، عاصم بھائی اللہ آپ کو خیر سے لائے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آڈینس بیس سلسلہ ہوگا، عوام کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں، ابھی تک میں نے مدنی چینل کی مجلس سے پوچھا نہیں ہے، کیونکہ جب پاکستان جاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ بہرحال تیاریاں بڑی زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ ون آف دا بیوٹیفل عید ٹرانسمیشن اس بار ہم لا رہے ہیں، تینوں دن عید کے آپ نے مدنی چینل کے ساتھ گزارنے ہیں۔ اور میں صحیح بتاؤں، صرف عید ٹرانسمیشن کے لیے مجھے مدینہ کی عید چھوڑنی پڑتی ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کب میں نے عید پاکستان میں کی تھی، لیکن یہ 3-4 سالوں سے نگران شورا کا حکم اور نیت یہی ہوتی ہے کہ ناظرین گناہوں کی طرف نہ جائیں اور کچھ ایسی خوبصورت اور اچھی اور دلچسپ ٹرانسمیشن لائیں تاکہ ہم کیچ کر لیں ہماری ویورشپ کو، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ تو اس نیت سے ہمارے نگران نے فرمایا اور میں 3-4 سالوں سے حاضر ہوتا ہوں۔ تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ جب چلیں، یہ قربانی تو بتانے کی حاجت نہیں ہے، مدینہ چھوڑنے کو کس کو جی چاہتا ہے۔ اچھا ایک عجیب سا معاملہ ہے، چلیں یہ بھی اپنے دل کا حال شیئر کرتا ہوں۔ یا تو لوگوں کو شاید بات کرنا نہیں آتی، یا پھر یہ سوال پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ نارملی جس سے ملاقات ہوتی ہے نا، پہلا سوال کرتا ہے آپ کب آئے؟ اچھا میں کب آیا، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا آپ جا کب رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے۔ تو میں نے تو کل ایک اسلامی بھائی کو کہا، میں نے کہا اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کب مر رہے ہیں تو اچھا لگے گا آپ کو؟ بولا نہیں، کیسے اچھا لگے گا؟ میں نے کہا مرنے سے بڑا برا سوال ہے کہ آپ مدینہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، کب جا رہے ہیں؟ آپ کو کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کب جا رہے ہیں؟ ویسے ہی دن ایک ایک لمحہ بھاری پڑ رہا ہے کہ اب مدینے سے رخصت کا وقت آ رہا ہے اور اگلا پوچھ رہا ہے آپ کب جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اب اسی طرح مجھے ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا، کہتا ہے آپ کا مدینے میں رہنے کا کب تک ارادہ ہے؟ میں نے جواب میں لکھا قیامت تک کا۔ ارادہ تو قیامت تک کا ہے نا، یہی مرنا ہے انشاءاللہ اور بقی میں سونا ہے، تو ارادہ تو یہی ہے۔ رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل نے یہ ٹھانی ہے۔ کس کا ارادہ نہیں مدینہ شریف میں رہنے کا؟ تو بہرحال یہ اس طرح کے سوال نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں آپ کے دل میں مزید یہ مطلب کہتے ہیں نا کہ امپورٹنس داخل کرنے کے لیے کہ میں مدینہ شریف کی جدائی برداشت کر کے پاکستان آ رہا ہوں عید ٹرانسمیشن کرنے کے لیے، لیکن اب آپ نے عید کی ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دینا ہے، خود بھی دیکھنا ہے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو۔ بہت پیارے پروموز میرے پیج پہ شیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹیمپلیٹس آ چکے ہیں، مزید آپ چینل پر دیکھ رہے ہوں گے، ایک سے ایک سلسلہ ہے۔ نگران شورا بڑی شاندار تیاری کر رہے ہیں، بہت خوبصورت سلسلے، ایک یونیک سلسلہ ہم ریکارڈ کر کے آئے ہیں، 10 مفتیان کرام ہے جس سلسلے میں عید منائے علماء کے ساتھ۔ ون آف دا بیوٹیفل سلسلہ، آپ بہت پسند کریں گے اس کو۔ پھر اس کے بعد ہم ذہنی آزمائش بالکل نئے انداز میں لا رہے ہیں، 4 ونر یعنی 6, 7, 8, 9 سیزن کے چاروں ونرز کو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں مقابلہ کیسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم ایک عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ جو لا رہے ہیں، اس میں 4 مختلف صوبوں کے ڈریسز کے ساتھ اسلامی بھائی 4 بولیوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی کالز بھی بلوچی، پنجابی، پختون، سندھی میں کالیں لیں گے ہم انشاءاللہ، اور اس کو اس انداز سے نعتیں بھی آپ کو انہی زبانوں میں سنائیں گے، تو ایک رنگ ہوگا اس کے اندر۔ ایک اور نئی کاوش ہے، ون آف دا یونیک ٹرائی کر رہے ہیں امید کی کرن، یہ پہلی بار میں سلسلہ کر رہا ہوں اور اس کی تیاری ہم نے مدینہ شریف میں بھی کی ہے، کچھ ریکارڈنگز یہاں بھی کی ہیں۔ وہ کون سی امید کی کرن ہے؟ اگر آپ میں کوئی مایوس ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، اپنے آپ کو ڈی مورلائز سمجھ رہا ہے کہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، ون آف دا یونیک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ عید کے 3rd ڈے ہم وہ بھی لا رہے ہیں۔ پھر مدنی سفر نامہ لا رہے ہیں شہزادہ حضور کے ساتھ، یورپ کی سرزمین پر جو جانشین امیر علیہ سنت نے سفر کیا ان سے خوبصورت کوسچنز ہوں گے۔ تو یوں سمجھیے کہ اپنی طرف سے تو ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، اب آپ ساتھ دیجئے، اس کو پروموٹ کیجئے، خاص طور پہ ان دوستوں کو کہ جو عید کے دنوں میں اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، عید 30 ڈیز ہم جڑے رہتے ہیں کیا نام ہے نمازوں سے، عبادت سے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، شیطان آزاد ہوتا ہے تو لوگ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، اس بار انشاءاللہ اس سیلاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جبھی تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ 3 دن مدنی قافلے میں چلے جائیں۔ ہاں مدنی قافلے میں چلے جائیں بہت اچھا ہے، تاکہ عبادت میں وقت گزرے، اور اگر گھر میں ہیں تو پھر ادھر ادھر کوئی اور چینل نہیں، انشاءاللہ صرف مدنی چینل۔ حاجی صاحب وین ول یو کم یو کے اگین؟ سمیر بھائی کہتے ہیں ابھی تو آیا ہوں بھائی یو کے سے واپس، شعبان میں آیا ہوں، اور ابھی مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے میں یو کے میں بیٹھا ہوں، کیونکہ میرے اطراف میں سارے یو کے والے ہی ہیں، میں یو کے والوں کے ہی روم میں ہوں مدینہ شریف میں۔ بٹ انشاءاللہ اب نگران شورا اور شہزادہ حضور کے ساتھ آنے کا ارادہ ہے۔ اب دعا کریں جانشین امیر علیہ سنت اور شہزادہ نگران شورا کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو محرم کے آس پاس کوئی قافلہ ہوگا۔ جی جناب۔ محمد حسیب بھائی آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیجیے، اللہ آپ کو بار بار حاضر طرف۔ آپ سے حج کے دنوں میں ملاقات ہوئی تھی مدینہ پاک میں، رات میں 3 بجے کے قریب 36 نمبر گیٹ کے پاس۔ کیا بات ہے، ٹائم بھی بتا دیتے حضرت، 3 بھی بتا، ٹائم بھی بتا دیا آپ نے۔ چلے ماشاءاللہ، یہ محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو پھر ہمیں جو ہے وہ مدینہ شریف میں ملاقات نصیب فرمائے۔ کاش میری حاضری ہو جائے، اشتیاق بھائی اللہ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے۔ ایمان انیل کہتے ہیں آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے، انشاءاللہ ہمیں بھی عمرے کی سعادت ملے ہوئے۔ اس رضا مغل بھائی کہتے ہیں اللہ آپ کو بھی سعادت عطا فرمائے۔ جی جناب، بہت سارے میسیجز ہیں جناب، واپس
ہم بھی مدینے جائیں گے. جی ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم. ہنڈریڈز آف میسیج ہیں. حضور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں میں کیسے ملاقات کروں. انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی صوبان بھائی, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. مجھے ان باکس کر دیں, ہم کو صورت بناتے ہیں انشاءاللہ. بلال صاحب ہیں, حاجی صاحب آپ نے وہ آیت بتائی تھی. جی میں آیت پیج پہ شیئر بھی کر چکا ہوں, پتہ نہیں نہ جانے کتنی بار پوچھتے ہیں. میرے پیج پہ میں نے شیئر بار بار اسی لیے کرتا ہوں. 85 آیت ہے, سورہ قصص ہے, آیت نمبر 20 ہے, اور آیت پڑھ بھی دیتا ہوں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وہاں کہیں بھی اپنے ہاتھ سے لکھ دیں, پین سے نہیں لکھنا, زبردر پیش نہیں لگانا, انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی. ریاض سے ہیں جناب عادل اتاری, بہت شکریہ. وعلیکم السلام جناب. طاہر شاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیں, انشاءاللہ عرض کروں گا. اسلامی بہن کہتی ہیں میرے لیے دعا کریں, اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے. میرا بھی سلام عرض کر دینا. عبد الرحمن بھائی, جی جناب, اللہ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. یو کے پیج پہ کچھ میسج پڑھتے ہیں. عارفان صدیقی, میرے لیے دعا کی درخواست ہے, پلیز کنوے مائی سلام, اللہ آپ کو بھی مشکلیں آسان فرمائے. سمیر حسین, پلیز پریزنٹ مائی سلام ان دا کورٹ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے. ہماری اسلامی بہن ہے یو کے سے, والد مرحوم کے لیے دعا کریں. جی اللہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے. حمزی محمد ہیں حاجی صاحب, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی انشاءاللہ حج پر آنے والے ہیں آپ. ڈاکٹر بلال شیخ کہتے ہیں سرکار نے بلایا, اللہ نے کرم کیا تو ضرور حج پہ حاضری ہوگی انشاءاللہ. اور حج کی, ہاں حج تربیت کا اعلان کر دیتا ہوں, یہ بھی طے ہو گیا الحمدللہ. 1 جولائی انشاءاللہ رات 9:45 پہ پاکستان وقت کے مطابق شاندار حج تربیتی اجتماع ہوگا. جو حج پر جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کو پیغام پہنچائیں, ہمارے ساتھ مدنی چینل پر لائیو اس میں بھی شامل ہو جائے. زارا میری بہن ہے اور میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہیں, اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائے. بہت شکریہ آپ نے دعا کی, اور اسلام میں بھی دعا فرمائیں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اب یقین کریں والدہ اس سفر میں بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں. میرا یہ بہت سالوں بعد پہلا رمضان ہے, شاید 20 سال ہو گئے ہوں گے, اس بار والدہ نہیں ہے اور قدم قدم پر ان کی یاد آتی ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. یہ عید بھی پہلی ہوگی جو ممی کے بغیر ہوگی, اور واقعی جانے کے بعد بہت زیادہ کمی اور احساس ہوتا ہے, قدم قدم پر وہ باتیں یاد آتی ہیں, لیکن جانے والا چلا جاتا ہے, ہم نے بھی جانا ہے. اللہ بس ان کی مغفرت فرمائے. درجات جن کے والدین حیات ہیں دعائیں لے لیجئے, ان کی قدر کر لیجئے. یقین ہے کہ سارے سیگمنٹ اچھے ہوں گے. کچھ دن پہلے اچھا ہمارے اسود بھائی ہیں, ان کو پتھری ہے پیتے میں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور جو اسلامی بہن کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے, اللہ ان کی بھی مشکل آسان فرمائے. سچی بات ہے میں تو آدھے گھنٹے میں تھک گیا ہوں بول بول کے, اتنے میسیجز ہیں ماشاءاللہ. میں سوچ رہا تھا تھوڑی دیر اور بیٹھوں گا. فہد رحیم کہتے ہیں میں بھی نیت کرتا ہوں ماشاءاللہ. چلیں کچھ یو کے پیج سے پڑھ دیتے ہیں میسیج. ہمارے علاقے میں مدنی کام بہت سلو ہو گیا ہے, دعا فرمائیں. تو آپ تیز کر دیں نا جناب, ہم صرف یہ کہیں گے تو کیسے تیز ہوگا, سب مل کے کوشش کریں گے تو آگے بڑھے گا نا کام. شاہد عرفان, وعلیکم السلام, آئی مس یو. اچھا جناب بہت شکریہ. شاہد اتاری ہیں, دعا کے لیے کہہ رہے ہیں, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو مجھے اجازت دیجیے جناب, بہت شکریہ آپ سب کا. اور جی ہاں, جنہوں نے اب تک دعوت اسلامی کو فطرہ نہیں دیا, دیکھیں ہر صاحب نصاب مسلمان پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے. کچھ لوگ بھاگتے ہوئے عید کی نماز کے دن عید کی نماز سے پہلے فطرہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ ابھی سے دے دیجئے سکون کے ساتھ, رمضان کی برکتیں بھی مل جائیں گی. آپ کی دعوت اسلامی بھی موجود ہے, اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اور بہترین فطرہ دیجئے. اللہ نے ہمیں بہت اچھی لائف دی ہے, جن کو دی ہے انہیں چاہیے کہ فرسٹ کیٹیگری کا فطرہ دیں. تو یو کے میں جو ریزن کا فطرہ ہے وہ کتنا ہے جناب؟ آلموسٹ 20 پاؤنڈ ہے, 22 پاؤنڈ ہے. وہ شیئر ہوا تھا میرے پیج پہ. تو جو کشمش کا فطرہ ہے وہ دیجیے. مدینہ شریف میں ماشاءاللہ کئی اسلامی بھائیوں نے اجوا کھجور کا فطرہ دیا, 160 ریال بنتا ہے ماشاءاللہ. 80 ریال یہاں کشمش کا اپروکسیمیٹلی فطرہ ہے. اسی طرح پاکستان میں جو مجھے سن رہے ہیں 1600 یا 1900 مختلف اقوال ہیں. تو جتنا ہو سکے کم سے کم تو گندم کا ہے, لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دیں تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. اچھا ایک میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں, میں اپنے پیج پر انشاءاللہ یو کے دعوت اسلامی والے چاہیں بھی تو میرے پیج کو لائک کر دیں گے تو آپ کو مل جائے گا. مجھے کئی اسلام بھائی کہتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے, تو کل انشاءاللہ اپروکسیمیٹلی مدینہ منورہ ٹائم 4:30 بجے مدینہ منورہ ٹائم میں انشاءاللہ اپنا ایک نمبر شیئر کروں گا فار 45 منٹس, اور تو اس میں آپ چاہیں گے تو مجھ سے بات کر سکیں گے. لیکن پہلے بھی عرض کرتا ہوں, یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ 1 منٹ
جو بھی کال مل جائے تو 1 منٹ بات کریں تاکہ 45 منٹس میں ایٹ لیسٹ 45 اسلامی بھائی جو ہیں وہ بات کر سکیں. تو انشاءاللہ کل مدینہ منورہ کے 4:30 بجے کے قریب میں نمبر شیئر کروں گا اور اس کے بعد وہ نمبر بند ہو جائے گا 45 منٹس کے بعد. کیوں بند ہو جائے گا وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر اس کل ہی پتہ چل جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.